حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خواب۔ حدیث میں آیا کہ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی کہتا کہ اے ابراہیم اٹھ قربانی کر۔ حضرت نے فجر کو اٹھ کر کئی اونٹ ذبح کیے۔ اسی طرح 3 روز خواب دیکھا اور تینوں روز کئی اونٹ قربان کیے۔ چوتھی شب خواب دیکھا کوئی کہتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر۔ سبحان اللہ، سچے پیغمبر کا خواب منزلہ وہی ہوتا ہے، لہٰذا فجر کو نیند سے اٹھ کر آپ علیہ السلام نے خواب کا ذکر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں اسماعیل کو ذبح کروں وہ خدا کا حکم بجا لاؤں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے کہا بہت اچھا ہے، اللہ کی راہ پر فدا کرو۔ بعد شتر پر سوار ہو کر روانہ ہوئے اور مکہ شریف میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا تم اسماعیل کو نہلا دھلا کر سرما کنگھی کرو، پاک صاف کپڑے پہناؤ، اسے مشک و عنبر سے خوشبودار کرو اور میرے ساتھ ضیافت میں جانے کے لیے تیار کر کے روانہ کرو۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 97 سال کے تھے۔ حضرت حاجرہ نے اپنے فرزند کو نہلا دھلا کر تیار کر کے اسے اپنے والد کے سامنے ضیافت میں جانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت چھری اور رسی آستین میں چھپا کر حاجرہ کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے پیچھے چلنے لگے۔ شیطان نے بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کو بہکانا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو شیطان لعین بی بی حاجرہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ اسماعیل کو باپ ضیافت میں نہیں لے جا رہا بلکہ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ کبھی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے تو اس نے کہا کہ اسے اللہ نے ذبح کا حکم دیا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا اگر رب تعالیٰ کا حکم ہے تو میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، دس از ایمان۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بہکانے کے لیے پہنچا۔ جب بی بی حاجرہ کو نہیں بہکا سکا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے پہنچا۔ ابلیس وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارا باپ تمہیں ضیافت میں نہیں لے جا رہا بلکہ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں قربان کیا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ رب کا حکم ہے تو اس کے حکم پر میرے جیسے ہزاروں جانیں قربان ہیں اور فدا ہیں۔ باری تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بھی پیغمبرانہ صلاحیتیں پیدا کی تھیں۔ جب دونوں بزرگ کافی آگے نکل گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے بیٹے کو خواب کی کیفیت سے آگاہ کیا اور کہا کہ اے فرزند، اس بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد بزرگوں سے عرض کیا کہ اے والد محترم، آپ علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے اسے پورا کیجیے اور آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب ذوالحجہ کی 8، 9 اور 10 تاریخوں کو دیکھے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد، آپ مجھے ذبح کرنے میں جلدی کیجیے کہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے، کیونکہ شیطان مجھے راہ سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس ملعون پر پتھر مار، تب باپ بیٹے نے اس پر پتھر پھینکے۔ باری تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو روی کی صورت میں تمام حاجیوں پر سنت قرار دے دیا۔ یہ سنت وہاں سے ہے تا قیامت میں یہ عمل جاری رہے گا۔ بعد آپ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مینا کے مقام پر پہنچے جہاں حجاج قربانی ادا کرتے ہیں۔ تب حضرت نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری کیا صلاح ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے عرض کیا کہ میں اللہ کے حکم پر دل و جان سے تیار ہوں، آپ جلدی کیجیے، مجھے آپ صابر پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا پھر جب دونوں نے حکم مانا اور بچھا اسماعیل کو ماتھے کے بل تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور بیٹی کی محبت جوش نہ مارے، اور یہی بات بیٹے نے باپ سے کہی کہ میرا منہ نیچے رکھ کر زور سے گلے پر چھری چلائیے تاکہ میرا چہرہ سامنے دیکھ کر آپ کا ہاتھ نہ رک جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے باپ، پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دو کہ جان نازک کے چھری کے زخم کے مارے حبش میں نہ آ جاؤں، خدا نہ خاصا ایک قطرہ بھی میرے خون کا آپ علیہ السلام کے کپڑے پر لگ گیا تو قیامت کے دن گناہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں، میں باری تعالیٰ کا عذاب برداشت نہ کر پاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ میرا منہ زمین کی طرف کیجیے کہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں اور نہ میں رحم کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھ سکوں۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ علیہ السلام واپس گھر میری والدہ کے پاس سے چلے جائیں تو اس غمزدہ ماں کو میرے خون آلودہ کپڑے دے دینا تاکہ اسے صبر آ جائے، کیونکہ میرے علاوہ اس کا اور کوئی بیٹا نہیں۔ ان کیفیت کا مشاہدہ تمام فرشتے بھی آسمانوں سے کر رہے تھے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کیا گزرا فرشتوں پر، یعنی کہنے میں نہیں آتا، جو حال گزرا ان کے دل پر اور فرشتوں پر ان کے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کرنے کے لیے بحشت سے رب تعالیٰ نے دمبا بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کی سب تیاری مکمل کر لی
اور آستین سے چھری نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے پر چلائی اور زور لگایا مگر کچھ نہ کٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ علیہ السلام چھری کی پشت میں ذبح کرتے ہیں جو کاٹی نہیں. تب حضرت نے چھری پر زور لگایا پھر بھی ذبح نہیں ہوا. بیٹے نے باپ سے کہا کہ چھری کی نوک گلے میں دبا کر زور لگائیں شاید گلا کٹ جائے. حضرت نے ویسا ہی کیا, اس پر بھی گلے پر اثر نہ ہوا. تب حضرت نے غصے میں آ کر چھری زمین پر پھینک دی. رب تعالیٰ کی مسلح چھری کو گویائی ملی اور چھری نے کہا کہ اے حضرت رب تعالیٰ, تمہیں فرماتا ہے کہ کاٹ, مجھے حکم دیتا ہے کہ مت کاٹ. تمہیں ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ ورنہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. میرے لیے تمہارے سے زیادہ اللہ کا حکم بہتر ہے. اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی اور کوئی تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اوپر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام تکبیر کہتے ہوئے آئے. باری تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم, تحقیق سچ کیا تو نے ثواب, تحقیق اس طرح جزا دیتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو, یعنی ایسے مشکل حکم دے کر آزماتے ہیں پھر ان کو قائم رکھتے ہیں اور درجے بلند کر دیتے ہیں. بے شک یہی ہے صحیح آزمانا. اور چھڑا دیا ہم نے اس کو بدلے قربانی بری کی, یعنی بڑے درجے کا بحشت سے ایک دمبا لایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک طرف تھرکا دیا اور ایک دمبا رکھ دیا. چونکہ بیٹے کو ذبح کرتے وقت حضرت نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی. جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ بیٹے کے بدلے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. یہ وہی دمبا تھا جس کی نظر حابیل نے دی تھی اور بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی. باری تعالیٰ نے حاجیوں پہ یہ سنت بھی رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں جاری کر دی. اور فرمایا باری تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بندوں میں ایماندار ہیں. سبحان اللہ. دس از سو بیوٹیفل واقعہ, امیزنگ. حج کا کہ 8-9 ذی الحج کو ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا حضرت اسماعیل کا, اور یہ واقعہ بہت ہی ایسا ایموشنل واقعہ ہے. ضرور بچوں کو بتایا کریں تاکہ بچوں کو بھی جذبہ ہو ایمان کا. جزاک اللہ خیر. ٹرانسلیشن قرآن اینڈ اسلام. ٹو گیٹ مور اسلامک ویڈیو سبسکرائب مائی چینل. قربانی عظیم قربانی کے لیے جب آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے تھے مگر چھری ذبح کرنے کا عمل نہ کر سکی اور حلق تک نہ پہنچی کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو, بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو, یعنی تیرے امتحان اور تیرے عطا کو جانچنے کا مقصد پورا ہوا. ہم نے تو دیکھ لیا کہ تو کس طرح اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لاتا ہے, کیسے اپنی طرف سے قربانی پیش کرتا ہے. میرے بندے, جس طرح تو نے آگ میں کود کر میری فرمانبرداری کا ثبوت دیا, آج اسماعیل جیسے کھلوتے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر میری حکم پر ذبح کر دینا چاہا. تو نے ثابت کر دے کہ تو واقعی ہمارا خلیل ہے. روایت ہے کہ اسی دمبے کو حابیل نے کبھی قربان کیا تھا. بعد اس کے 2000 برس گزرے. اللہ تعالیٰ نے اس دمبے کو بحشت میں پال کر حضرت ابراہیم کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور فدیہ بھیجا تاکہ اسماعیل علیہ السلام نجات پاوے. دمبے کو ذبح کرنے کے بعد چمڑے کا دسترخوان بنایا گیا تاکہ خلق اللہ کو اس دسترخوان پر کھانا کھلائے. دمبے کی پشم سے بی بی سارہ رضی اللہ عنہا نے ایک چادر بنائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو تابوت سکینہ میں رکھ دیا. یہ چادر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تاکہ خرقہ بنا کر پہنے, اور وہ خرقہ زندگی بھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. سبحان اللہ.